کے اوپر، یہ چاہے وہ پی ایل ایس ہے اور چاہے مضاربہ اس وقت جو ہو رہا ہے، وہ بہت بڑی جسارت ہے کہ سود کو مضاربہ کہا گیا ہے۔ یہ جتنے بھی نظام ہم نے اختیار کیے ہیں، یہ در حقیقت کل کے کل سود ہے۔ ہر بینکر سے پوچھ لیجئے، لکھ کر تو نہیں دے گا اس لیے کہ سرکاری ملازم ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل نہیں رکھتا، اسے بھی تنخواہ کا سہارا ہے۔ لیکن یہ کہ پوچھ لیجئے، فوراً کہے گا کہ یہ وہی سود ہے، صرف لیبل بدلا ہے۔ حقیقت میں سود کو ختم کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہماری صلح ہوگی، مصالحت ہوگی، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے رہیے، عذاب پر عذاب کے کوڑے آئیں گے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ وہ چھوٹا کوڑا جس نے 2 لخت کیا تھا، لیکن غنیمت تھا کہ مشرقی پاکستان ون پیس رہا، ایک ملک تو رہا۔ بنگلہ دیش ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے، وہ دور بھی گزر گیا جبکہ وہاں کسی نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، but we won't like to be called a Muslim country، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں مسلمان ملک کہا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلے وزیر خارجہ تھے بنگلہ دیش کے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ وقت گیا۔ ون پیس ہے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھا لیا، یہ جنرل صاحب جو اپنا خون بہا کر آئے ہیں اس سرزمین میں، کیا عجب کہ ہمارے اور فوجیوں کے اور جتنے لوگوں نے وہاں خون بہائے ہیں اور جن کے خون وہاں جذب ہوئے ہیں، وہ رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اور پھر وہ ملک کم سے کم ون پیس ہے، ون پیس باقی ہے، ون پیس واپس بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اللہ کے عذاب کا دوسرا کوڑا مغربی پاکستان پر برسا تو یہ ایک پیس نہیں رہے گا، اس کے کئی ٹکڑے ہوں گے، منصوبے بن رہے ہیں۔ کبھی کوئی ہمیں سناتا ہے اور امریکہ ہی کی سازش ہے، یہودیوں کی پشت پناہی ہے، کراچی کو الگ کرو، دیکھو ہانگ کانگ کو، دیکھو سنگاپور کو، سنگاپور آبادی میں تم سے 1/3، رقبے میں تم سے 1/3، صرف کراچی شہر سے بھی آبادی میں 1/3، اور دنیا میں کیا اس نے تہلکہ مچا دیا ہے، اس کی تجارت اور صنعت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ کیوں نہیں تم بھی علیحدہ ہو جاتے؟ اور سندھو دیش، تمہاری زبان، تمہارا کلچر، تمہیں ریڈ انڈینز بنایا جا رہا ہے، تم تو ختم کر دیے جاؤ گے، کیوں نہیں سندھو دیش بنواتے؟ یہ ساری تحریکیں اندرونی ہی اس کے اسباب نہیں ہیں، خارجی اس کی طرف سے تحریکیں موجود ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، تو یہ تو کئی ٹکڑے ہوں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر سنا دینا چاہتا ہوں، یہ شہر لاہور ہے، بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں ہماری سرحد کے اس پار سکھوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے بھارتی حکومت کا، لیکن نوٹ کر لیجئے، اگر خالصتان وجود میں آ گیا تو اس کا اصل رخ کدھر ہوگا؟ وہ طاقت، خون دینے کی وہ عادی ہو گئی ہے قوم۔ اس پورے عرصے میں زیادہ تر سکھ مرے ہیں اور سکھوں ہی نے سکھوں کو مارا ہے، لیکن اگر کہیں ان کا ملک بن گیا تو ان کے رخ کدھر ہوں گے؟ ان کا ہیرو رنجیت سنگھ کہاں دفن ہے؟ ان کا پنجا صاحب کہاں ہے؟ یہ ہری پور کیا ہے؟ ہری سنگھ نلوا کا یہ آباد کردہ شہر۔ مانسیرا کیا ہے؟ راجہ مان سنگھ کا صحرا ہے۔ یہ سارے علاقے تو یہاں ہیں، ادھر تو ان کا کوئی مقدس شہر ہی نہیں۔ امرتسر سے ادھر ہے جو بھی کچھ ہے ان کا تقدس۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے، اگر سندھ علیحدہ ہو گیا تو پنجاب ہوگا لینڈ لاکڈ، اس کے پاس تو کوئی سمندر نہیں۔ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی دشمنی سرحد کے اس پار سے آئے گی، اور کوئی عجب نہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور دوبارہ آ جائے۔ ذرا مسلمان یاد تو کریں، اسی شاہی مسجد میں استبل بن گیا تھا، مسجدوں کی سیڑھیاں یہاں قرآن شریف کے نسخوں سے بنائی گئی، خالصہ ان پر پاؤں رکھ کر چڑھتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، اور گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ یہ دور کہیں لوٹ کر نہ آ جائے، شامت اعمال ماں کہیں اسی طریقے سے پھر دوبارہ ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ لہذا دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی۔ اگر ہم نے یہاں پہ نظام خلافت کو نافذ نہ کیا اور یہ سود اور اس کے ساتھ جو جنگ ہم کر رہے ہیں اللہ کے اور رسول کے ساتھ اگر ختم نہ کی تو کوئی عزم نہیں کہ اللہ کے عذاب کا وہ کوڑا برس جائے۔ چھٹی چیز بڑی اہم ہے، لیکن ذرا سا اس میں ایک علمی مسئلہ ہے، میں اس لیے اس بھرے جلسے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی اپنی زبانیں بھی کھلیں، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ علماء دین سے پوچھیں یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں۔
اگر ہیں تو اب تک کیوں چھپا کر رکھی گئی؟ کیوں ملوکیت کے اسلام ہی کا پرچار آج تک ہوتا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا ایک اجتہاد تھا، جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی، چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے، شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے، سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا، ونس خراجی آلویز خراجی۔ یہ ذرا سمجھ لیجیے علمی بات کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور دوسرا حکم ہے اموال فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے۔ اموال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ سوار ہے گھوڑا اور اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو دوہرا حصہ ملے گا، پیدل ہے اکیلا۔ اموال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تصور تو کیجئے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح۔ چند سالوں کے اندر اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقمیں تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتے۔ وہ عمر فاروق کان رائے موافقا بالکتاب والسنہ، کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ ان کا اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا ہے۔ جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں، وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا، سربراہ ہے حکومت کا، اس کا اجماع اور خلافت راشدہ کا یہ اجماع، یہ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اٹل قانون ہے۔ اس کے اوپر اس اجتہاد پر عمل کیجئے۔ زرعی زمین کی 2 قسمیں ہماری شریعت میں ہیں۔ جو مسلمان لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت ہیں، جیسے مدینہ کے مسلمان، وہ تو لڑے نہیں، انہوں نے تو خود حضور کو لے کر اور ان کو دعوت دے کر وہ مدینہ تشریف لے کر آئے ہیں، لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں، ان سے عشر لیا گیا، یہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں۔ جو زمینیں فتح ہوئی، جو ملک، یہ عشری نہیں خراجی ہیں، یہاں پر وہ ملکیت رہیں گی بیت المال کی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، وقف علی المسلمین۔ البتہ جو کام کرے مسلمان ہو، کاشتکار، مجوسی ہو، عیسائی ہو، وہ خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو۔ پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، جن میں سے سوائے ایک اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب کا جو رویہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا۔